السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گر و مہر نمکیات۔ دوستو، آج میں آپ دوستوں کے لیے بہت ہی محنت سے ایک ویڈیو تیار کی ہے اس جڑی بوٹی کی، اس کی افادیت، اس کے کمالات جو استعمال کرتا ہے اس کو پتہ ہے۔ دوستو، بڑی محنت کے ساتھ میں آپ دوستوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ آپ دوست لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں اور کومنٹس میں مجھے بتایا کریں کہ میں نے یہ کاوش کیسی کی، صرف حکمہ اور حکمت کی بھلائی کے لیے۔ تو پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف جائیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو نسخہ جات اور کشتہ جات کی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اب نسخہ کی طرف۔ جی تو پیارے دوستو، اس بوٹی کو کہتے ہیں کھٹائی خورد، کنڈیاری بھی کہتے ہیں، اردو میں بٹ کھٹائی کہتے ہیں، بٹ کھٹیا، پنجابی میں موکڑی، ہندی میں کھٹیل، سندھی میں کنڈیاری یا کانگڑو یا کنڈیری، گجراتی میں بیٹھی، رنگڑی مراٹھی میں بوئیں، رنگڑی بنگالی میں سنسکرت میں کانٹکاری اور انگریزی میں وائلڈ ایگ پلانٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک خاردار زمین پر مفروش ہوتی ہے۔ یہ 1 فٹ سے 4 فٹ تک قطر میں جگہ گھیرتی ہے۔ پھلوں اور پھولوں کی ڈنڈی تک زرد رنگ کے کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ پتے 4 انچ لمبے اور 3 انچ چوڑے بیضوی شکل کے ہوتے ہیں اور اس کے کانٹے لگ بھگ 8 انچ لمبے ہو جاتے ہیں۔ تیز اور سیدھے ہوتے ہیں۔ پھول نیلے رنگ کا یا سفید کہیں کہیں ہوتا ہے جو اکثیر بوٹی ہے۔ رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے درمیان زرد رنگ کا زیرہ ہوتا ہے۔ پھل گچھوں کی شکل میں لگتے ہیں جو خام ہونے پر سبز رنگ کے اور گول ہوتے ہیں لیکن پکنے پر زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں، جن کے اندر بے شمار تخم ہوتے ہیں۔ پھل کا مزہ تلخ ہوتا ہے۔ اس کے پھل پر دھاریاں سی بنی ہوتی ہیں اور بیر کے برابر یا بیر سے موٹا ہوتا ہے۔ مقام پیدائش پنجاب میں، پاکستان سے لے کر ہندوستان میں آسام تک، جبکہ کشمیر میں لے کر لنکا تک ہر جگہ نمناک مقاموں پر پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی خورد سفید پھول والی بہت کامیاب ہے، لیکن یہ بوٹی بہت کم ہے۔ کبھی کبھی نیلے پھول والی کنڈیاری کے نزدیک سفید پھول والی مل جاتی ہے۔ بلحاظ ڈنڈی، پتے اور پھل یکساں ہوتے ہیں، صرف پھولوں کی رنگ میں فرق ہوتا ہے۔ سفید پھول والی کا رنگ سنسکرت نام گربھ ہے کیونکہ اس کے کھانے سے بے اولاد کو اولاد ہونے لگتی ہے۔ مزاج گرم خشک ہے اور بدرجہ سوم۔ اس کے فائدے: مصفی، خون قاتل کرم شکم، منفت و مخرج بلغم، دافع طب بلغمی، سوتن، نافع سرا و اختلاق الرحم۔ استعمال: بیرونی کرم دندان میں اس کے پھل کو حقہ میں تمباکو کی جگہ رکھ کر پینے سے کرم دانت ہلاک ہو جاتے ہیں اور درد ساکن ہو جاتا ہے۔ سرا اور اختلاق الرحم کے دورہ میں اس کا شیرہ سقوط کرنے سے مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔ زرد شدہ پھل سیاہ میں خشک کر کے باریک پیس کر بطور نسوار سونگھنا درد شقیقہ اور درد سر کے لیے مفید ہے۔ اس سے روکا ہوا مواد چھینکوں کے ذریعے خارج ہو کر سر ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی جڑ کو پوست درخت انار اور پوست درخت کندوری پیس کر لٹکے ہوئے پستانوں پر عورت لیپ کرے تو پستان سخت ہو جاتے ہیں۔ اندرونی استعمال: مسل و مصفی خون ہونے کی وجہ سے جذام، عطشک جیسی امراض فساد خون میں شربتاً مشتمل ہے، چنانچہ مطبوخ ہفتہ روزہ جو کہ عطشک و فساد خون کے امراض میں مشتمل ہو، اس کا معمول ہے۔
اس کا ایک اہم ترین جڑ کٹائی خورد ماں بیخ و برگ بھی ہے۔ قاتل کرم شکم ہونے کی وجہ سے پیٹ کے کیڑے کو ہلاک کر کے خارج کرتی ہے۔ منفذ و مخرج بلغم ہونے کے باعث صرفہ و ضیق النفس بلغمی میں مختلف طریقوں سے استعمال کرائی جاتی ہے۔ طب بلغمی میں دیگر ادویات کے ہمراہ اس کی جڑ جوشاندہ بنا کر پلایا جاتا ہے۔ کھانسی، نزلہ اور ضعف النفس میں اس کی جڑ کا جوشاندہ فلفل سیاہ اور فلفل دراز اور شہد ملا کر پلاتے ہیں۔ بلغمی مزاج والے اشخاص کو اس کا پھل گوشت میں پکا کر کھلانا مفید ہے۔ صرف پھل کو کھا تمام اجزاء کو جلا کر 1 تا 4 رتی شہد کے ساتھ کھانے سے دمہ و کھانسی جاتے رہتے ہیں۔ اس کے پودے ماں بیخ و برگ و پھول و پھل خشک کر کے جلا لیں۔ جب سفید راکھ ہو جائے تو 1 کلو راکھ کو 4 کلو پانی میں بھگو دیں اور جب 2-3 دن گزر جائیں ہلاتے رہیں۔ اس کے بعد مقطر پانی لے کر اس کو آگ پر رکھ کر خشک کر لیں۔ یہ نمک بٹ کھٹائی ہے جو طاقت میں بھی بے مثال ہے اور ذیق النفس کے لیے بھی بہت اعلیٰ چیز ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔